نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب دوست پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ مجھ سے پہلے بھی یہ بات سن چکے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ احباب محفل میں آ ہی گئے ہیں تو درود پاک اونچی آواز سے پڑھیں، اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ اب سارے دوست پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بات اور بھی سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ بندہ جو عام طور پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو محبت میں ڈوب کے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، جو محبت سے درود پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں میں اس کا درود بھی سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ اب ذرا محبت کے ساتھ قدر بلند آواز سے آپ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب تک آپ سارے درود پاک نہیں پڑھیں گے میں آگے تو نہیں چلوں گا۔ سارے درود پاک پڑھیں گے تو پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ آپ کی مرضی ہے 2 منٹ لگا لیں یا زیادہ دیر لگا لیں، پڑھیں ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں، رات بھی ہے، تھوڑا تھوڑا اندھیرا بھی ہے، یہ میں نے جان بوجھ کے یہ درود پڑھا ہے جس میں یا رسول اللہ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ ایک بار پھر کہیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے کہہ دیں ماشاءاللہ۔ یہ یا رسول اللہ صرف جنتی کہتے ہیں، کوئی جہنمی نہیں کہتا۔ یہ یا رسول اللہ صرف خوش نصیب کہتے ہیں، کوئی بد نصیب نہیں کہتا۔ اور میں آپ کو ایسا ایسا یہ خاص بات بتانے لگا ہوں، کسی اور کو نہ بتانا، یا رسول اللہ حلالی کہتے ہیں، حرامی کوئی نہیں کہتا۔ اب آپ درود پاک پڑھیں اور اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ سارے بندے پڑھ رہے ہیں یا کوئی بندہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دائیں بائیں دیکھ کے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا تھوڑی مزید توجہ کر کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اچھا، میں آپ کو ایک تجربہ شیئر کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جب ہم کہتے ہیں نا درود پڑھیں، ہونٹ ہلاتے ہیں آواز نہیں نکالتے، تھوڑ ہلانے تے آواز نہیں کرتے۔ ایک باری ذرا غور کرو کہ سارے آواز کر رہے ہیں یا کوئی تھوڑ ہلاون والا ہی بیٹھا ہوا ہے۔ پڑھو ذرا الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ یہ جو اس ساؤنڈ کے پیچھے بچے بیٹھے ہیں یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈبہ کھڑا ہے نا یہ ساؤنڈ والا، اس ساؤنڈ کے ساتھ جو لڑکے بیٹھے ہیں نا یہ شرارتیں کر رہے ہیں۔ بیٹا شرارتیں نہ کریں تاکہ لگے کہ آپ بھی ہمارے اپنے ہیں، غیر نہ لگے۔ یہ تھوڑی جگہ خالی پئی ہے، اگر تسی تکلیف کرو تو اگے اگے آ جاؤ سارے دوست۔ اصل بات یہ ہے کہ انڈیا سے کشمیر مانگنا اتنا مشکل نہیں جتنا محفل میں پیچھے بیٹھنے والوں کو آگے بلانا مشکل ہے۔ آپ سارے دوست احباب
آگے آگے آ جائیں خارج. دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں نا کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے. میں نے ایک بابا جی سے پوچھا یہ کندھے سے کندھا کیوں ملاتے ہیں؟ کہتے ہیں شیطان گھس آتا ہے بیچ میں. آپ کسی شیطان کو نہ گھسنے دیں. اس پاک محفل میں کوئی اللہ کرے پلید نہ ہو. پاک محفل میں اللہ کرے سارے پاک ہی ہوں. ایک بار پھر پڑھ دیں، ماحول بن گیا الحمدللہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. جتنے لوگ محفل میں آگے آگے آئے ہیں اللہ کرے حضور کے کھاتے میں جنت میں جائیں. اور جو بندے آگے نہیں آئے حساب کتاب دے کے پھر اپنا فیصلہ کروائیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک یا رسول اللہ عند حلول الحادث العمم. وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ہے وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں. چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں. خدا کے واسطے کھول ہم پہ بھی ایک باب عطا کہ بڑی دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے ہیں. ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے. ایک ہم ہیں جو اپنوں کے دل نہ جیت سکے اور وہ تو دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں. نصیر ہم میں تو اپنوں سے کوئی بات نہیں. کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں. ایک دو شعر اہل بیت اعظام کی شان میں پڑھتے ہیں تاکہ برکت حاصل ہو جائے. قبلہ شاہ صاحب اور سادات تشریف فرما ہے. سنیے کہ سبھی سر حشر پکاریں گے سرکار کہاں ہیں. سبھی انبیاء اولیاء نیکو گناہگار وہ حشر میں پکاریں گے سرکار کہاں ہیں. سبھی سر حشر پکاریں گے سرکار کہاں ہیں اور سرکار یہ فرمائیں گے گناہگار کہاں ہیں. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کو. ایک بار پھر اس مصرے کو سمجھے کہ سبھی سر حشر پکاریں گے سرکار کہاں ہیں اور سرکار یہ فرمائیں گے گناہگار کہاں ہیں. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں. اللہ خوش رکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو. ایک اور شعر سنیے. حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت ہی سمجھیں. شعر ذرا مشکل ہے، آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گا کہ اعلان نبی خم میں یہ جلی ہے. میں سمجھا دیتا ہوں. جلی کا معنی ہے واضح. خم ایک جگہ کا نام ہے. مقام خم پر میرے نبی نے واضح اعلان کیا. اس اعلان کا اس شعر میں ذکر ہے کہ اعلان نبی خم میں یہ جلی ہے. میں مولا ہوں اسی کا جس کا یہ علی ہے. اعلان نبی خم میں یہ جلی ہے. میں مولا ہوں اسی کا جس کا یہ علی ہے. اور جہنم تو ہے من کنتو کے منکر کا محلہ. جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے. اگلا شعر سنیے بلا تمہید. میں یہ شعر پڑھنے سے پہلے ویسے کہا کرتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا، ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ بندہ مسلمان ہو اور اس کے کان چیخوں بہرا نہ ہو. یہ شعر سن کے زبان پکڑ بھی لے تو پھر بھی سبحان اللہ نکل جاتی ہے. حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے کہ اعلیٰ ہے کون کون
اور عالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، سیدہ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، بس نعرہ لگا کے دیکھ کبھی حیدر کے نام کا، پھر چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ اتنے نعرہ بندہ سی تسی نہیں لایا، اے شعر سن کے نعرہ بندہ سی تے تسی نعرہ لاندے، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے شعر سنن تو بعد کسے بندے دا حق بندہ سی بھی نعرہ لوا دینا، تھانو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ چلو میں ایک باری پھر پڑھ دیتا ہوں کہ اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، سیدہ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے دیکھ کبھی حیدر کے نام کا، پھر چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فضان رضا جاری رہے گا، فضان رضا جاری رہے گا، فضان رضا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد۔ حضرات گرامی، پیارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص حضور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ فخر السادات پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام، شرکائے بزم محبت، دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ محفل میں آنے والوں اور محفل سجانے والوں کو اللہ وہ سب کچھ عطا فرمائے جو اپنے محبوب کے نوکروں کو عطا فرماتا ہے۔ لمبی چوڑی تمہید نہیں، یوں سمجھیں کہ گفتگو شروع ہے۔ ہم اس محبوب کی محفل میں حاضر ہیں جن کے صدقے سے جہان آباد ہے، اس محبوب کے ذکر کی محفل میں حاضر ہے جس کی محفل میں آنے والا کوئی بدبخت ہوتا نہیں اور بدبخت آ جائے تو بدبخت رہتا نہیں۔ میں بالکل سیدھی سادھی بات عرض کرنے کا عادی ہوں کہ محفل سجانا بڑی بات ہے، محفل میں آنا بڑی بات ہے، نعت پڑھنا بڑی بات ہے، بیان کرنا، لنگر پکانا بڑی بات ہے۔ جو بندہ میلاد کی طرف آنے والے راستے پر جھاڑو پھیر دیتا ہے، خدا اس کے بھی دونوں جہان آباد فرما دیتا ہے۔ میں بالکل دلیل کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، میرے نبی کی یہ شان ہے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ مجھے پتا چلا بستی کا نام ہے نور پور، اللہ آپ کو بھی نور سے پر فرما دے۔ سنیے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں۔ کیا میں ارباب فکر و دانش جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ خدا کے لیے بتائیں گے جو نبی گالیاں دینے پر دعائیں دیتا ہے وہ نعتیں پڑھنے پر کیا عطا فرماتے ہوں گے؟ اور اگلا جملہ سنیے، گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ دشمن آئے ستانے، جب نیچے فرش زمین پہ بیٹھنے لگے، میرے آقا نے کہا کافروں نہ بیٹھو، مزمل والی چادر بچھائی، کہا اس پہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا جناب یہ تکلف کیوں فرمایا؟ کہا اس لیے زمین پر کوئی نوکیلا پتھر بھی ہو سکتا ہے، کوئی کانٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی لکڑی بھی ہو سکتی ہے، تم بیٹھو، تمہارے بدن میں کانٹا چبھے، مجھ مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی، اس لیے چادر پہ بیٹھو، میں تمہارے بدن میں کانٹا برداشت
نہیں کر سکتا، انہی کافروں میں ایک آگے بڑھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ماہیا باقی بات بعد میں، پہلے کلمہ تو پڑھا اپنا۔ سارے ہلا کے نہیں، ہونٹ ہلا کے سبحان اللہ کہے، ٹل لا کے آکھو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا اوے ہم تو ستانے آئے تھے، تم ان کا کلمہ پڑھنے لگے ہو۔ میلاد سجانے والوں میں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں، کہا تو ستانے آیا تھا، کلمہ پڑھنے لگا ہے۔ اس کلمہ پڑھتے ہوئے نو مسلم نے کہا عقل کے اندھو ذرا غور کرو، جو نبی دشمن کے بدن میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا، وہ امت کو جہنم میں کیسے جانے دے گا؟ رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، جو ہو نہیں اس کے ادھر دیکھیں، میری توجہ سے بات سنیں۔ اس نے کہا عقل کا علاج کرواؤ، ہم کافر تھے، ہم دشمن تھے، انہوں نے دشمن کے بدن میں کانٹا برداشت نہیں کیا، تو اپنا میلاد سجانے والوں کو جہنم میں کیسے جانے دیں گے؟ ایسے نہیں اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ جو مولوی حضرات تمہیں ڈراتے ہیں جہنم ہوگی، اس میں سانپ ہوں گے، اس میں بچھو ہوں گے، اس میں یہ ہوگا، اور میں نے کہا جھلیا یہ بھی بتا کہ سانپ ہوں گے، اور یہ بھی بتا کہ زلف لہرا کے زہرا کا بابا وہاں آئے گا۔ سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہیں سارے۔ اور میں تو بالکل سیدھے لفظوں میں کہنے لگا ہوں کہ جڑے میرے آقا دا یارا جشن مناون گے، ایک دن روزے تے سرکار بلاون گے، جڑے میرے آقا دا یارا جشن مناون گے، ایک دن روزے تے سرکار بلاون گے۔ جنہیں ہون تکر نہیں آکھی آکھے سبحان اللہ۔ جیڑے میرے آقا دا یارا جشن مناون گے، ایک دن روزے تے سرکار بلاون گے، کہ گل نہیں دولت دی سب کھیڈ نصیبہ دی، سن دے نے آقا فریاد غریبہ دی، گل نہیں دولت دی سب کھیڈ نصیبہ دی، سن دے نے آقا فریاد غریبہ دی، سن دے نے آقا فریاد غریبہ دی۔ وہ کملی والے جی ایتھے پھیرا پاون گے، ایک دن روزے تے سرکار بلاون گے۔ ادھر گل سنو، ادھر نعرے دی توہین نہ کرو۔ میں الحمدللہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا شاگرد ہوں الحمدللہ۔ یہ لبیک کا نعرہ میرے سامنے ایسے لگائیں تو میں تقریر نہیں کروں گا، یہ سیدھی بات ہے۔ یا تو نعرہ لگائیں نا، نہیں تو جتنا اللہ نے طاقت دی ہے دل لا کے ایک بار یا کو یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک، اور ایک اور نعرہ لگاؤ۔ میں کہوں گا آقا تیری شان دی خاطر، تسی کہنے دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان دی خاطر۔ ادھر دیکھو جڑے سفید داڑھی والے بندے ہاتھ تھلے رکھو، بالکل نہ بولو، تسی بابا جی آرام نال بیٹھو۔ جیدی عمر کربلا دے شہید علی اکبر نال ملدی جلدی ہے، صرف وہ بندہ نعرہ لاوے، آقا تیری شان دی خاطر۔
اگلا نہیں ہو جوانی جڑے محمد دے نام تے بولنا نہیں ہوتے اے اگلا چھڑ جوانی نو جڑی حضور دے نام تے بول نہیں سکتی اے جڑا پرزا ہے نو زبان آدن تسی نال لے کے آئے ہو کہ گھر رکھ کے آئے ہو نال لے کے آئے ہو جڑے لے کے آئے ہو ہاتھ کھڑا کرو او بھائی جی جڑی زبان نال لے کے آئے ہو تے نال بولو ذرا آقا تیری شان دی خاطر آقا تیری شان دی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر گل نہیں دولتاں دی سب کھیڈ نصیباں دی سن دے نے آقا فریاد غریباں دی او کملی والے جی ایتھے پھیرا پاوڑ گے ایک دن روزے تے سرکار بلاوڑ گے حدیث سنیے حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کا وضو کرنے کے لیے حضور اٹھے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے حضور کے ایک صحابی آگے عرض کیا یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائے اجازت دے میں پانی ڈالوں آپ وضو فرمائے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی حضور نے اجازت دی صحابی وضو پانی ڈال رہے ہیں آقا وضو کر رہے ہیں تو میں نے اتنی سی بات پہ عقیدہ سمجھا میں نے صحابی سے کہا یہ پانی کیوں ڈال رہے ہو کہا ہم ہیں صحابہ ہم ہیں جنتی ہم ہیں اصلی جنتی پانی ڈال کے زمانے کو بتا رہا ہوں یہ آقا ہے میں نوکر ہوں سنیے ذرا پھر سنیے سمجھیے بات کو میں نے پوچھا اے صحابی رسول پانی کیوں ڈال رہے ہیں مجھے صحابی نے کہا میرا 14ویں صدی کے جہنمیوں والا عقیدہ نہیں کہ نبی ہم جیسے یا ہم نبی جیسے میں پانی ڈال کے بتا رہا ہوں یہ آقا بیٹھے ہیں یہ نوکر کھڑا ہے اللہ خوش رکھے ایک بار آکھو سبحان اللہ اچھا صحابی پانی ڈال رہے ہیں حضور وضو کر رہے ہیں وضو کرتے کرتے رحمت کا دریا جوش میں آیا حضور نے فرمایا سل یا ربیہ اے ربیہ منگ کی منگنئی انج نہیں ہاتھ چوکے آکھو سبحان اللہ میں حدیث کے ہر جملے پہ عقیدہ بچانا چاہتا ہوں میرے نبی نے کہا سل یا ربیہ اے ربیہ مجھ سے مانگ سل یا ربیہ مجھ محمد سے مانگ سل یا ربیہ مانگ مجھ محمد سے اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو نبی کہتا بڑے ڈھلے بولے اللہ دی قسم بڑے ڈھلے بولے ہو میں بالکل آپ کے ذوق کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں پر خدا کی قسم بات کچی نہیں ہوگی میں نے کہانیاں سنا کے عقیدہ نہیں بتانا میں ایتے سنا کے عقیدہ بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی حدیث نبی نے صحابی سے کہا تو رب سے نہ مانگ تو مجھ سے مانگ خزانے رب دیتا ہے بانٹتا محمد ہے سبحان اللہ اونچی دے سبحان اللہ سال یا ربیہ مانگ مجھ سے آقا کیا مانگوں فرمایا جو مانگ آقا کتنا مانگوں فرمایا جتنا مانگ آقا کہاں سے مانگوں فرمایا جہاں سے مانگ صحابی نے کہا کیا مانگوں کہا جو مانگ کتنا مانگوں فرمایا جتنا مانگ کس کے لیے مانگوں فرمایا جس کے لیے مانگ کہاں سے مانگوں فرمایا جہاں سے مانگ میرے نبی نے کہا اے صحابی تو خدا کی خدائی میں جو مانگنا جانتا ہے محمد وہی دینا جانتا ہے اچھا آگے سے صحابی تھے شکر کے وہابی نہیں تھے انہوں نے کہا حضور مانگو پھر فرمایا ہاں مانگ انہوں نے کہا حضور پھر آپ نے کہا مانگو تو میں مانگنے لگا ہوں کیونکہ آپ نبی ہو میں امتی ہوں آپ داتا ہو میں سائل ہوں آپ دینے والے میں مانگنے والا آپ عطا کرنے والے میں لینے والا آپ آقا میں بھکاری پر مانگوں گا ایسے کہ مجھے مانگنے میں مزہ آئے گا تمہیں دینے میں مزہ آئے گا صحابی نے کہا میں کو منگڑ دی چاسا سی تو ہاں کو نیمڑ دی چاسا سی
میں کو منگن دی چاسا سی کہ تو کو دیون دی چاسا سی تے نور پر آلیاں کو سنن دی چاسا سی. اچھی آنکھو سبحان اللہ. مانگو صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگتا یہ ہوں کہ مجھے جنت میں گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملے. مجھے جنت والا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ملے. جہاں آپ کا گھر ہو وہیں میرا گھر ہو. میرے پاک نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیا مانگ رہے ہو, تم صحابی ہو میں نبی ہوں, میرا درجہ تو اونچا ہوگا, کیا مانگ رہے ہو. فرمایا تو نے مانگا اللہ نے دے دیا. ادھر ویکھو ادھر, میں بالکل تقریر کو رکھ کے آپ کو بات بتانے لگا ہوں. اے جیدی پسلی تھلے دل ہوئے وہ بندہ سنے. حضور صحابی نے کہا جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ گھر چاہیے, میرے نبی نے دے دیا. ایک باری پھر سنو میں یہ بات جملہ آکھنے, یا رسول اللہ جنت میں آپ کے گھر جیسا گھر چاہیے. فرمایا مل گیا. ایک باری ٹل آکے سبحان اللہ پھر پشتانا پہ گا تو میں بڑا قیمتی جملہ دینے لگا ہوں. نوجوان میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. صحابی نے کہا جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ گھر چاہیے. نبی نے کہا مل گیا. زمانے والوں فرش زمین پہ بیٹھ کر جنت بانٹنے میں محمد کو اتنی سی دیر لگتی ہے. اونچی آنکھوں نا سبحان اللہ. اجازت تو ایک شعر پڑھ دئیے. اونچی آنکھوں سبحان اللہ. پھر مجھے کہنے دیجئے نہیں سمجھے اے عقل دے تھوڑے اللہ یار دی بات نہ موڑے. اللہ یار دی بات نہ موڑے. نہیں سمجھے چھوڑے اللہ یار دی بات نہ موڑے. اللہ یار دی بات نہ موڑے. نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے اللہ یار دی بات نہ موڑے. اللہ یار دی بات نہ موڑے. سنو ذرا شیر. جے اشارہ آؤ فرماوے چند فلک تو نسدا آوے. نالے کعبہ بھی پھر جاوے. جے اشارہ آؤ فرماوے چند فلک تو ٹوٹ کے آوے. نالے کعبہ بھی پھر جاوے. جسے پاسے او رخ موڑے نہیں سمجھے عقل دے تھوڑے. اللہ یار دی بات نہ موڑے. سارے آنکھو سبحان اللہ. تے ایک شعر میں تہاڈے تے اپنے واسطے پڑھن لگا. ایک خالصتاً اس بندے واسطے جڑا حضور دے کوٹے میں جنت جانا چاہتے. کریم حشر دے یار نظارے جدو رب فرمونا پیارے. اے حشر دے قیدی سارے. حشر دے یارا نظارے جدو رب فرمونا پیارے. اے حشر دے قیدی سارے. فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کریم حشر دے جدو رب فرمونا پیارے. اے حشر دے قیدی سارے. سبحان اللہ. اونچی آنکھو. اے حشر دے قیدی سارے. تیری خاطر سجنا چھوڑے نہیں سمجھے عقل
چل دے چھوڑے اللہ یار دی بات نہ موڑے بس رہو ٹھن پاتی ایک بار کہو سبحان اللہ یا رسول اللہ جنت میں آپ کا گھر اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنی مخلوق ہے مخلوق میں مراتب ہے مخلوق میں تسی ایک باری ادھر ادھر ویکھ لو تقریر 2 منٹ روک دینے ہیں ویکھ لو اے آندہ جاندہ اے بندے جا بھی رہن جدی جدی چھٹی موکری ہو جا رہے ہیں اوکھا دورے ہر بندہ چھٹی لے کے آندے گھروں تسی بھی لے کے آئے ہو جدی مک جائے چلے جاؤ کوئی گل نہیں اے کتے اے نہ ہمیں لیٹ جاؤ تو پھر کام خراب ہوئے جدی چھٹی پوری ہے وہ پوری محفل سن کے جائے جدی چھٹی ادھوری ہے بے شک چلا جائے میں کوئی ناراض نہیں ہونا اللہ دی قسم دے صاحب سارے مجبوریاں ہی ہوندی ہیں ہر بندہ ہو کو ساڑھے ورگا تھوڑا ہے جڑا پوری رات دی چھٹی لے کے آوے کسی دی 10 بجے تے کر مکنی کسی دی 11 بجے تے کر کسی دی 12 بجے تے کر کسی دی مک گئی اچھا میں عرض کردہ میں اچھی آکھو سبحان اللہ میں جو بات عرض کر رہا تھا چلو میں یہ بات میں آپ کو سنا کے پھر شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں کوشش کروں گا کہ ادھر کچھ آ جاؤں اے مخلوق دے رتبے نے مخلوق دے رتبے نے اے مثال طور تے درخت تے اے کیے لوہا اے کیے اے اللہ دی بارگاہ وچ لوہے دا مقام تلے درخت دا مقام اونچا ہے درخت دے اتے پرندہ بیٹھے حرام ہے یا حلال ہے درخت دا مقام تھلے پرندے دا مقام اونچا ہے سمجھے جتنے مرضی حیوان نے بھاویں کافر ہے حیوان دا مقام تلے انسان دا مقام اونچا ہے جتنا مرضی گنہگار ہے جنہیں کلمہ پڑھے کروڑ کافر اس مسلمان دے قدمہ دی خاک برابر نہیں ہو سکتا جنہیں ایک باری ماہی دا کلمہ پڑھے پھر گناہگاراں وچوں نیک دا مقام اونچا ہے نیکاں وچوں ولی دا مقام اونچا ہے ولیاں وچوں اے جناب ابدالاں دا مقام اونچا ہے ابدال تو بعد کتب دا درجہ ہے کتب تو بعد غوث دا درجہ ہے غوث تو بعد تبع تابعین نے پھر تابعین پھر صحابہ پھر جناب نبی پھر رسول یہ اجازت ہوئے تھے ایک گل میں اپنے اندازے سناواں تانوں ایک باری شروع دل لا کے آکھو سبحان اللہ یہ تو اردو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا اردو ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست نے سمجھ آ رہی تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی سارا جوش خطابت پہ بھی نہیں جانا بات بھی سمجھنی آپ نے ایک ہے نباتات ایک ہے جمادات جہاں جمادات کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نباتات کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں نباتات کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں حیوانات کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں حیوانات کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں انسانات کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں کافر انسان کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں مومن انسان کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نیک مومن کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں نیک مومن کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ولی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں ابدال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں ابدال کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں قطب کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں قطب کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں غوث کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں غوث اعظم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں غوث اعظم کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں تبع تابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں تبع تابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں تابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں تابی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں صحابی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جملہ توجہ والا ہے جہاں سارے صحابہ کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق اکبر کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں صدیق اکبر کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے جہاں نبی کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے جہاں رسول کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں اولو العزم رسول کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور توجہ میں بات مکمل کرنے لگا ہوں جہاں خدا کے سارے رسولوں کے مقام کی انتہا ہوتی ہے اس سے آگے مقام محمد کی ابتدا ہوتی ہے
اے دے اتے نعرہ سی تسی کھا گئے ہو نعرہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بریلی کے تاجدار نے کہا مولوی اتنی لمبی گل کیوں کر رہے ہیں؟ تم میری زبان سے کہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ. اب سنیے صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ گھر چاہیے. ادھر دیکھو میں نتیجہ دینے لگا ہوں حدیث سنا کے. سارے بندے ایک بار ادھر دیکھو میرے حال. میں خطابت کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف آپ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. آپ کو واسطہ بابا فرید کی چوکھٹ کا میری بات کو ضائع نہ کرنا. اوے اللہ کے بندو، جو لجپال وضو کروانے پر جنت میں اپنے ساتھ گھر دیتا ہے، جو آدھی رات کو نعرے لگائیں گے ان پر کتنا کرم فرماتے ہیں. کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور رہی تھے ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اچھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آپ جنت میں جائیں گے، میں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوں. کل کسی مولوی کو خارش ہو جائے یہ تم جنت کی بات کرتے ہو، یہ تم دوزخ نہیں بتاتے ہو. میں نے کہا جاؤ چولے جہان دیے تو بڑھ جہنم میں جیسے کیوں جائیے. اونچی آنکھو سبحان اللہ، اے سینہ تان کے آنکھو سبحان اللہ. اے جہنم سے وہ ڈرے جن کی صف میں کوئی فرید نہ ہو. اے جہنم سے وہ ڈرے جن کی صف میں کوئی نظام نہ ہو. جہنم سے وہ ڈرے جن کی صف میں کوئی عبد القادر جیلانی نہ ہو. اونچی آواز سے دے سبحان اللہ. ادھر دیکھیں کئی لوگوں کو شوق ہے. ایک مولوی صاحب ہمارے ہیں ادھر اس سائڈ کے، تو وہ کہتے ہیں ایسی جہنم بیان کرتے ہیں، ایسی جہنم لگتا ہے جناب ہونی ہونی بچوں ہو کے ہے. اتنے بڑے سانپ ہوں گے، اتنے بڑے بچھو ہوں گے، آگ ہوگی جلائے گی، خدا کا قہر ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا. اور میں نے کہا جلیا جتھے رب دا غضب دسی ہے اسے سونے رب دی رحمت بھی دس. اے عذاب دے سٹاپ دے گڈی روکی کیوں ہوئی؟ اے تھوڑا آگے ٹر. رب قرآن اج فرمائے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت وسیع ہے. اے گل تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اے میں 3 آیتاں پڑھنے لگا رب دیاں. اللہ فرمائے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. پڑھے لکھے دوست توجہ کریں، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت قریب ہے. میں پھر کہنے لگا ہوں اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. میں نے پوچھا اللہ جو رحمت وسیع بھی ہے، جس رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جو رحمت قریب ہے، اے اللہ وہ رحمت دکھا، ہم اس کو تکنا چاہتے ہیں. آواز آئے قدرت آیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جس رحمت پہ رب مان کرتا ہے وہ رحمت محمد کا چہرہ ہی تو ہے. سبحان اللہ. سمجھ آئیے تو سبحان اللہ آنکھو پھر سبحان اللہ. سمجھ آئیے جیڑی رحمت کے رب مان کریں دے او رحمت سارا ماہی بن کے آئے.
سمجھیں؟ عذاب عذاب عذاب. مجھے کہنے لگے فلاں حضرت صاحب نے 5000 بیان کیے ہیں، 5000 بیانات ان کے جو ہے وہ نیٹ پر پڑے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا جس کے 5000 بیان پڑے ہیں ان میں کوئی ایک بیان حضور کی عظمت کا بھی ہے؟ 5000 تقریرہ میں کوئی ایک تقریر نہیں حضرت صرف جہنم بیان کرتے ہیں. میں نے کہا بڑو جہنم میں، یہ جہنم سے آگے کیوں نہیں گزرتے ہو؟ توجہ کرو، میں ساری تقریر پر حاوی جملہ کہنے لگا ہوں. مجھے کہنے لگے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کا عذاب برحق ہے، اللہ کا غضب برحق ہے، اللہ کی پکڑ برحق ہے، دوزخ برحق ہے. پر یاد رکھو اللہ کا غضب بھی ہے، اس کی رحمت کی بھی حد کوئی نہیں. خدا کے لیے میرا جملہ ضائع نہ کرنا. ہمارا یہ پاک عقیدہ ہے کہ حشر میں اللہ ہمارے گناہ دیکھ کر پکڑنے پہ بھی قادر ہے، محمد کی نگاہ دیکھ کر چھوڑنے پہ بھی قادر ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. نہیں بابا جی کا نعرہ ذرا زور سے لگے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. جس بندے نے بابا صاحب دا لنگر کھایا ہوئے حلال کرے ایک باری ٹلا کے آکھو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب. اچھا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی جیڑا بندہ بابا جی دی گلی لنگے وہی جنتی ہے. اونچی آنکھو سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس پر بھی بڑا شوشہ ہے سوشل میڈیا پر. ہو بابا کی گلی لنگنے گزرنے سے جنتی ہوتے ہیں، بابا کی گلی گزرنے سے جنتی ہوتے ہیں. میں کوئی کسی پٹی گال نہیں کرنے لگا، میں حدیث سنانے لگا. توجہ کرو اے جوانو، تانوں واسطہ ہے اللہ دا، تھوڑا سا ذوق تبدیل کریں اپنا. کوئی حدیث سن کے بھی خوش ہوا کریں. آپ شعر سن کے تو خوش ہوتے ہی ہیں نا، حدیث سن کے بھی خوش ہوا کریں. میں حدیث سننے لگا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کعبے کو دیکھے اس کے سارے گناہ معاف. جو کعبے کو دیکھے اس کے سارے گناہ، بولے سارے گناہ. کعبے کی وجہ فضیلت کیا ہے تو پتھروں کا گھر. کسی اور پتھر کو دیکھو تو بندے کے گناہ معاف نہیں ہوتے، کعبے کے ساتھ لگے ہوئے پتھروں کو دیکھو گناہ معاف ہوتے ہیں. کسی اور کپڑے کو دیکھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، کعبے پر غلاف چڑھا ہوا اس کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. میرے پاک نبی نے فرمایا کعبے کو دیکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 120 مرتبہ اللہ کعبے پر رحمت کی نظر فرماتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کعبے پر کتنی باری اور اٹھی بول چھڑو کنی باری 120 باری اللہ کعبے تے رحمت دی نظر فرما دے. جیڑا ویکھے جنتی. اے ادھی حدیث ہے. حدیث کا اگلا حصہ سناؤں. سبحان اللہ آنکھو گے، وعدہ کرو پہلے. اے حدیث سن کے سبحان اللہ بولو گے کہ نہیں؟ اچھا توجہ کرو، میں سنانے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں کعبے پر اللہ 24 گھنٹوں میں 120 بار رحمت کی نظر فرماتا ہے. حدیث کا اگلا جملہ یہ ہے، میرے پاک نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیو، اللہ کعبے کو دیکھتا ہے 120 دفعہ تے ولی دے چہرے کو دیکھتا ہے 360 دفعہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس پتھر کے کمرے پر 120 رحمت کی نظریں پڑیں اس کو تکنے والا جنتی ہے. جس ولی کے چہرے پر 360 رحمت کی نظریں پڑیں اس فرید کی گلی گزرنے والا بھی جنتی ہے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اچھا اگلی بات سنیے ذرا، اگلی بات سنیں. آپ نے ایک مسئلہ لکھیں آپ. مسئلہ یہ لکھیں کہ کعبے کا مقام زیادہ ہے یا مومن کا مقام زیادہ ہے. مسئلہ لکھیں، مسئلہ ایک سوال لکھیں کہ جناب حضرت علامہ فلاں 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 صاحب اس بات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجئے کہ ایک مومن کا مقام زیادہ ہے یا کعبے کا مقام زیادہ ہے. جس مرضی مکتبہ فکر کا مولوی ہو یہ جواب دے گا. میرے نبی نے فرمایا کعبے کا مقام نیچے ہے، محمد کے نوکر کا مقام اونچا ہے. پاگل ہو گئے ہو. اگر کعبے کو تکنے والا جنتی ہے تو ولی کو تکنے والا جنتی کیوں نہیں؟
اچھی آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک باری میں ہولی ہولی کہنے لگا تے اکھاں بند کر کے کہنے لگا اکھاں میں بالکل بند کر رہی ہیں. خدا کعبے کو 120 بار دیکھتا ہے, ولی کے چہرے کو 360 بار دیکھتا ہے. اے اللہ اپنے ماہی نو کننا ویکھنا ہے. اللہ سبحان اللہ. اے حافظ کوئی نہ کوئی حافظ ہی دو چار بیٹھے ہوں گے. اے حافظ کو پوچھا جے میں قرآن پڑھن لگا پروردگار عالم اپنے نبی کو کتنا دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ دی یراک حین تقوم, جتھے ہوئے میں انہوں ہی تکنا. اچھا حد کر دیتی رب نے. اللہ فرمائے فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا. او مولوی تو پوچھنا میں کدوں ویکھنا تے نہیں ویکھدا, چھاٹے گلاں. اِنَّكَ بِآيُنِنَا ماہی تے وسدا ہی ساڑی آنکھاں ویچے. سبحان اللہ. میرے نبی کی صورت وہ صورت ہے جسے بے صورت دیکھتا ہے. اے تقریر تانوں سمجھ نہیں آنی, آ گئی میں دو چار جملے کہہ دوں گا. اللہ کرے کہ آپ لفظوں کی قدر جانیں. میں نے کہا ہے میرے نبی کی وہ صورت جس کو بے صورت دیکھتا ہے. چلو میں آسان کر دیتا ہوں. میرے نبی کی صورت ایسی لاجواب صورت ہے جس صورت کی خاطر رب نے 114 صورتیں اتاری ہیں. سبحان اللہ. میں یہ پھر دہرا دیتا ہوں. وہ لاجواب صورت جس کی خاطر رب نے قرآن میں 114 صورتیں اتاری ہیں. میرے نبی کی صورت ہمارے بننے کی صورت ہے. میرے نبی کی صورت ہمارے بچنے کی صورت ہے. میرے نبی کی وہ پاک صورت ہے جس نے کائنات سے رب منوایا بھی ہے اور رب سے گناہگار بچوائے بھی ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کل عجیب لوگ دلیل بتائیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جو آپ نے جھنڈیاں لگائی ہیں یہ کہاں لکھی ہیں؟ یہ ساڑھے سیدھے سادے بھولے بالے اہل سنت یہ کہاں لکھی ہیں؟ یہ کہاں لکھی ہیں؟ یہ لکھا کہاں ہے؟ سمجھے یہ کہاں لکھا ہے؟ ثبوت دیجئے. میٹھے میٹھے بنن گے میٹھیاں چھریاں, یہ کہاں لکھا ہے؟ اگر کوئی پوچھے اس نے کہا یہ ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور محبت دلیلوں کی محتاج نہیں ہوتی. جس کو سمجھ آئی ہو وہ سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. محبت دلیلوں کی محتاج بولے محبت دلیلوں کی محتاج نہیں ہوتی. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ امتی ہو کے نبی کے ذکر کی دلیل مانگے. شرم کر, کلمہ پڑھا ہے جس کا اس کی مدحت کی دلیل مانگتے ہو. جس کا کلمہ پڑھا ہے. اور میں اگلی وجہ بھی آپ کو بات کرنے لگا ہوں, توجہ سے سنیے. کسی مولوی صاحب سے یہ فتویٰ پوچھیں, قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے پہلی امتوں میں سے کسی کو سور بنایا, کسی کو باندر بنایا, کسی کو باندر بنایا, کسی کو سور بنایا. پوچھئے مولوی سے, مولوی جی وہ سور بنے, وہ خنزیر بنے, وہ باندر بنے, وہ تمہاری شکلیں کیوں نہیں بدلتی؟ یہ جو صورت نہیں بدلتی صدقہ ہے زہرا کے بابا کی صورت کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نبی نے صورتیں بچوائی ہیں تو اس کے ذکر کی دلیل مانگتا ہے. اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ. جس نبی نے قبر میں آنا ہے اس کے ذکر کی دلیل مانگتا ہے. جس نے حشر میں ہمیں بچوانا ہے اس کے ذکر کی دلیل مانگتا ہے. نہیں بن دلیل کے آپ کہو ہم نبی کے امتی ہیں, امتی ہو کر نبی نہ کریں تو اور کیا کریں؟ سبحان اللہ. اونچی آواز سے دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر, میں آپ کو بات عرض کر رہا تھا جس عنوان کے تحت, اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. حضرات گرامی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا بڑا گناہگار, مر گیا. محلے والے اس کے جو علاقے والے تھے وہ تھے بارڈر پار مزاج کے. انہوں نے کہا بندہ تھا گناہگار, اس کو نہ دفن کریں نہ کفن دیں نہ جناب اس کو غسل دیں, اس کو گھسیٹ کر جو ہے روڑی پر پھینکیں کہ گناہگار بڑا تھا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
جب وہ محلے دار اسے گھسیٹ کے روڑی پہ پھینک کے آئے، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ نبی فلاں شہر جا تے اس شہر دے فلاں محلے جا، پھر محلے دی فلاں گلی وچ جا تے گلی دے وچ جڑی روڑی اس روڑی تے جا، اس روڑی تے میرا یار مریا پہ آئی، جا کے انہوں غسل بھی دے کفن بھی دے جنازہ بھی پڑھ تے دفن بھی کر۔ سبحان اللہ آنکھوں گے اچھی سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، محلہ ڈھونڈا، گلی ڈھونڈی، روڑی پر دیکھا گناہگار مرا پڑا ہے، اٹھانے لگے، محلے دار کٹھے ہو گئے، اللہ کے کلیم سے ہاتھ نہ لگانا، بڑا گناہگار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ماجرہ کیا ہے؟ زمانہ گناہگار کہتا ہے، تو اسے یار کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلیم میں ہر گناہگار کو یار نہیں کہتا، میں اسے یار کہتا ہوں، دفن کر کے آپ وجہ بھی بتا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ سیرت حلبیہ کتاب کا نام عربی زبان میں ہے، اٹھا کے دیکھیے سیرت حلبیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا، میں کہہ سکتا ہوں کتنا خوش نصیب تھا جس کو نبی غسل دے رہا ہو، سبحان اللہ، جس کو نبی کفن پہنا رہا ہو، اللہ کا کلیم جنازہ پڑھ رہا ہو، جناب کفن دے کر دفن کر کے واپس آئے کوہ طور پر۔ اے اللہ اس گناہگار کو یار کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کلیم بڑا گناہگار تھا پر ایک اچھا کام کرتا تھا۔ اللہ کیا کرتا تھا؟ فرمایا صبح صبح اٹھتا تھا، تورات کھولتا تھا، تورات کے ایک صفحے پر میرے یار کا نام اس میں محمد لکھا ہوا تھا، یہ محبوب کے نام کو چومتا بھی تھا، آنکھوں سے بھی لگاتا تھا، مر کے آیا، میں نے گناہ نہیں دیکھے، یار کے نام کا ادب دیکھا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا نے خرید کا انمول کر دیا۔ اور ادھر دیکھو دل کے کانوں سے سنو، اسرائیلی ہو، میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھتا ہو، موسیٰ کا امتی ہو، گناہگار ہو، اوہ نام چومے تو رب جنتی کر دیتا ہے۔ محمد عربی کا نوکر ہو کر جو گلیاں بازار سجائے میلاد منائے، اللہ اسے کیسے لوارے چھوڑے گا؟ اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ تو پاک نبی سیدہ میلاد منایا کر، آقا دے غلام وچی تو نہ لکھوایا کر، پاک نبی سیدہ تو جشن منایا کر، آقا دے غلام وچی سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں بالکل بات ختم کر رہا ہوں، رات کا وقت ہے، اتنی لمبی تقریر مناسب بھی نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ ذوق میں بیٹھے ہیں نا آپ ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ آپ تھکیں، میں تھکنے سے پہلے ہی تقریر چھوڑ دوں گا۔ ایک دو باتیں صرف میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں تقریباً ہر تقریر میں عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی لاجواب ہیں، سبحان اللہ، اور میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ ہر صحابی نبی، آپ نے کہنا ہے جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، اچھی آواز سے ایسے نہیں، میں کہتا ہوں آپ نہ کہیں سارے صحابہ جنتی ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے تو بولیں، نہیں ہے تو نہ بولیں، میں کوئی عقیدہ ٹھوسنا نہیں چاہتا۔ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، سارے بولیں ہر صحابی نبی جنتی۔ اے اللہ جو تیرے نبی کے صحابہ کو جنتی کہہ رہا ہے، اس کے اعمال نہ دیکھنا، نسبت کے صدقے جنت عطا فرما دینا۔ ہر صحابی نبی جنتی، جنتی، سارے بولیں ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہاتھ نیچے کریں اور ہوش کے ساتھ میرا یہ جملہ سنیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر صحابی نبی وہ جنتی ہے۔ یہ بھی زمانے کو بتاؤ کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ بھی بتاؤ کہ جنتیوں کے سردار یا حسن پاک ہیں یا حسین پاک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری بات سمجھے بات کے لیے کیا؟ پوری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری بات
صحابہ کی محبت اہل بیت کا بغض پکا جہنمی، اہل بیت کی محبت صحابہ کا بغض پکا جہنمی۔ جنتی وہ ہے جو نبی کے یاروں کو بھی مانے، رشتہ داروں کو بھی مانے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، گج وج کے آنکھوں نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بولو سارے صحابہ، جنتی جنتی، تمام اہل بیت، جنتی اونچی جنتی، آواز سے دیں، اونچی آواز سے۔ جنتی جنتی۔ اور ان کے صدقے ہم جیسے گناہگار، سبحان اللہ تو اونچی آواز سے کہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آخری گل کرن لگا، صرف ایک گناہگار دی۔ سبحان اللہ، میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، اے میں نے اچھی سبحان اللہ انہوں آنکھوں کے سبحان دکھا، اللہ، فرمایا حشر دا میدان ہوئے گا، ایک گناہگار اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے گا۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتو ایدہ بھی نام اعمال تولو۔ سبحان اللہ، فرشتے حساب لین گے، کی لے کے آئے، گناہگار پریشان ہو جائے گا، عرض کرے گا اے فرشتوں حساب نہ لو، میرے نام اعمال نیکی کوئی نہیں، میں ساری زندگی گناہ کردہ رہا، کوئی چنگا کم نہیں کیتا، کدی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکاة نہیں، میں اجڑ کے اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہویا، میرا حساب کتاب نہ لو، جے ہو سکتے تے میرے ماہی نو خبر۔ سبحان اللہ، فرشتے کہیں گے نہیں، اج تے حساب ہوئے گا، کیونکہ حشر دا دن نے اے نام اعمال دا دن نہیں، اے حساب دا دن نہیں۔ سبحان اللہ، جناب بندہ گناہگار تڑپے گا، روئے گا، کدی ماں دے بوہے، کدی باپ دے بوہے، کدی ویر دے بوہے، کدی ویر دے بوہے، کدی ہمشیر دے بوہے، کدی ہمسائے دے بوہے، کدی نیک دے بوہے۔ اللہ دا نام منو نیکیاں دے دے، میرا نام اعمال خالی۔ سبحان اللہ، اچھا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں پہچانے گا جناب بندہ، سارے اجنبی ہو جان گے، مسافرہ طرح جناب رویہ ہوئے گا، پیو پہچانن تو انکار کر دے گا، ماں سنانن تو انکار کر دے گی، ویر ویر نہیں بنیں گے، ہمشیر نہیں بنے گی۔ اے جدو منظر ہوئے گا، عارفان دے سلطان دا قلم تڑپے آئے، حضرت سلطان العارفین باہو سلطان فرمانے نے، اے لوگو ذرا خیال کرو تے دعا کرو کہ حضرت عارفان دے سلطان آپ فرمانے نے، بے بسم اللہ اسم علادہ تے ایوی گینا بھارا ہوں حدوں پہ حد صلاة نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ کدی باپ دے بوہے، کدی ماں دے بوہے، کدی یار دے بوہے، کدی رشتہ دار دے بوہے، آگو فرشتے آگئے، فرشتے آدھیں بس کر گناہگارا ہن محلت مک گئی۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، محلت مک گئی ہوں، ہن تیرا کوئی کہہ نہیں، کوئی پچھن والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ آنکھو روتے روتے چیخا نکلتی ان گناہگار دیاں، کوئی پچھن والا نہیں، کوئی حال نہیں پچھدا، تے ول عارفاں دے سلطان دا قلم تڑپے آدن چڑھ بے چانا تے کری روشنائی تے ذکر کرے دے تارے ہوں شالا مسافر یارا کوئی نہ ہووے۔ سبحان اللہ،
اچھی کہہ چھڑ سبحان اللہ عارفاں دے سلطان دی گلی دعا کر ذرا مسافر کوئی نہ ہووے جدو سفر وچ ہووے کوئی اپنا نہ ہووے پھر اپنے دے احساس ہوندے نہیں اللہ دی قسم ہے جناب بندہ میں اج ویکھے آئے پیر ویر نال نہیں بولدا بھائی بہن نال نہیں بولدا پتر پیو نال نہیں بولدا حضرات گرامی قدر میں پچھلے سال مدینہ شریف رمضان شریف سرکار دی بارگاہ میں حاضری دیتی میں مدینے دی گلی میں ایک پاکستانی ویکھے آئے جڑا روندا بھی ہے کدی ویر نو آواز دے دے کدی ابے نو آواز دے دے کدی اماں نو آواز دے دے سبحان اللہ میں پوچھے میں کہ پاکستانیاں کیوں رو رہے آدھے قاری صاحب مولوی صاحب ویزا ختم ہو گیا ہے پاسپورٹ مک گیا ہے پولیس پیچھے لگی ہے نہ زبان جاننا نہ ابا نالے نہ ویر نالے نہ امی نالے سبحان اللہ اچھی آگ سبحان اللہ کوئی میرا نہیں میں دعا منگی آئے اللہ شالا بن ویران دے کوئی نہ ہوئے اچھی آگ سبحان اللہ تے عارفان دے سلطان فرمانے کہ شالا مسافر یارا کوئی نہ ہوئے شالا مسافر یارا کوئی نہ ہوئے تے کک جنا تھی بھارے گلیاں دے بچ او پھرے نمانے او لالا دے پل جارے تاڑی مار اڑانا باہو اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ تاڑی مار اڑانا باہو اسا آپی اڑنی ہارے فرشتے پڑھ کے لے آمدن ایدہ نام اعمال تولو جناب بندہ پہلا دفتر گناہ دا دوسرا دفتر گناہ دا تیسرا دفتر گناہ دا چوتھا دفتر گناہ دا 70 دفتر گناہ دے پرنے نام اعمال میں جننے کی ایک بھی کوئی نہیں اللہ فرمایا فرشتوں کی حساب ہے مالک بڑا بڑا گناہگار ہے 70 دفتر گناہ دے پرنے نیکی ایک بھی کوئی نہیں اللہ فرمائے گا فرشتیوں اے دے پیرا میں رسا بنو رسا بن کے حشر کی زمین تے گھسیٹو گھسیٹ کے اعلان کرو اے حشر والے او نظارہ کرو جنا رب دا نا فرمانے او دا اے حشر پیا ہوندہ جناب بندہ حشر دے میدان میں فرشتے گھسیٹن لگتے ہیں پیرا میں آگ دیا رسیاں نے کمر میں آگ دی رسی ہے آکو جناب حشر دے پتل دی زمین ہے سورج سوانے دے تیار ہے آگ پہ برس دیئے ہر کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے آئے اور گناہگار نو جناب فرشتے گھسیٹن لگے جدو فرشتے گھسیٹن لگے گناہگار رونا شروع کر دیتا جدو گناہگار رونا شروع کر دے ایک فرشتہ کے کانج کہندے اے گناہگار تو ذرا ایسا رو اچھی آواز نال نہ رو ہولی ہولی رو آواز اچھی نہ کر او گناہگار پوچھے گا فرشتوں کی ہویا جے جناب جہنم میں سٹن لگے ہو عذاب دین لگے ہو میں نو ٹیک بھر کے رون بھی نہیں دیں دے ماجرہ کیے او فرشتہ کمے گا گناہگارا ایسا رو ماجرہ اے ہے حشر دی صبح تو ہونتی کر جس گناہگار دی جہنم دا آرڈر ہون توجہ میرے حال رکھو ذرا خدا دا واسطہ گل زائے نہ کرا جے قیمتی گل گاز کرنے لگا اور جناب گناہگار پوچھتے فرشتے ہو رون کیوں نہیں دے دے ہو فرشتے کہنے یارا حشر دی صبح تو حساب کتاب دی کہانی شروع ہے جس گناہگار دا جہنم دا آرڈر ہو دے اس گناہگار نو جہنم لے کے چلنے آ پھر گناہگار رونا شروع کر دے اتنو گناہگار دے رون دی آواز آن دیئے اتو ماہی چھڑان واسطے آ جاندہ ہے تو بڑا گناہگار ہولی رو کتے تینو چھڑان والا محمد تیری گل سن کے نالا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
नारे तहकीक, नारे حضرات گرامی قدر جب جدو گناہگار ایک گل سنے گا کہ جدو ماں چھڑ گئی، جدو پیوں چھڑ گیا ہے، منو ویر چھڑ گیا ہے، ہمشیر چھڑ گئی ہے، رشتہ دار چھڑ گیا ہے، یار چھڑ گیا ہے، آج بھی رونا گا تا کوئی آواز سنے گا جناب بندہ جدو جناب گل سنے گا پھر گناہگار حشر دی دھرتی تے چیخاں مار مار کے روئے گا۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ او گناہگار جناب دھاڑا مار مار کے روئے گا، او چیخا مار مار کے روئے گا، جدو روئے گا تے زہرہ دا بابا رون دی آواز سن کے آ جائے گا۔ آقا فرمان گے فرشتے ہو میرے نوکر نو کتھے لے چلے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ جہنمی ہے، کوئی نیکی نہیں سکی تھی، کوئی نامہ مال وچ نیکی نہیں ہے، اللہ دا فرمان ہے کہ انہوں جناب بندہ جہنم میں سٹو۔ حضرات گرامی قدر جدو سرکار سنن گے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام اپنی پیشانی تو امامہ ہٹان گے، سرکار گھٹنے زمین تے رکھن گے، پھر سر سجدے وچ رکھن گے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اس واسطے بریلی دے تاجدار نے فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سارے بندے نہیں کوئی ایک قدہ بندہ میری گل سمجھے گا صرف سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے، گری ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ ڈھلا بولے سبحان اللہ دی قسم ڈھلا بولے میرے پاک نبی سن سجدے بھی رکھن گے تے اعلیٰ حضرت فرما دیں اتے اعلیٰ حضرت کھڑے ہون سبحان اللہ، اچھی آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہون گے، منظر ویکھ کے بریلی دا تاجدار آکھے گا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرت گرامی قدر جدو پاک سر جھکے گا آواز قدرت آئے گا یا محمد ارفع راسک، او ماہیا سر اٹھا، سر جھکان دا دن نہیں، حشر دیا جاجا آج تیری سلطنت دراز بھی کھان دا دن۔ سبحان اللہ۔ ڈھلے پہ گئے ہوتے بس کر دئیے، ٹل آ گیا کو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا ماہیا اند نہ کر، اے اللہ کی کرا، اللہ فرمائے گا ماہیا نینا مچ مازاق دا کجلا پا، سمجھ آ رہی تھے سبحان اللہ، کھوچی آکھو سارے ٹل آ کے سارے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے گا ماہیا سر نہ جھکا، اے نینا مچ مازاق دا کجلا پا، سر دے اتے خاتم النبیین دی دستار سجا، سبحان اللہ۔ جد اللہ والے ہتھا نال بدوہا دے مکھڑا نال، واللیل دی ظلفان دے بتین والزیتون دے تیل نال، تاہا دے تاج نال، سبحان اللہ۔ یاسین دے شہرے نال، سونے چہرے نال، ماہیا حشر وچ آ، مقام محمود تے جلوہ بکھا، تو حشر دا جج بن جا، جدو اشارہ کرے گا میں رب چھوڑ دا جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ تے پھر میں نو کہن دیو بے پردہ زلف بدوش کوئی، جب عرصہ حشر میں آئے گا، ہم کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے گا۔ میرے آقا
سر اٹھان گے اللہ فرمائے گا کی چاندے ہو اے پروردگار عالم گناہگار دا نام اعمال دوبارہ تول سبحان اللہ ایدے اعمال دا وزن دوبارہ ہوئے اللہ فرمائے گا فرشتوں دوبارہ تولو ایک پڑھنے میں 70 دفتر گناہاں دے دوسرے پڑھنے میں سونے ماہی انگلی دی پورے برابر پرچی کٹ کے رکھن گے پھر حشر دا سارا حشر ویکھے گا 70 دفتر گناہ دا وزن تھوڑا ہوئے گا ماہی دی رکھی ایک پرچی دا وزن سبحان اللہ اچھی کہہ چڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ آرڈر بدل جائے گا اے جانوی نہیں جنتی ہے وہی فرشتے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہونگے تے کہیں گے سار جی ہن چلیے پھر جنتے سبحان اللہ اے تے گناہگار سینہ تان کے جو ہٹ جاؤ ہے ذرا اے ماہی نو پچھن دے دیو اے کون ہے سبحان اللہ تے سرکار آن گے پچھن گے اوے اے کام صحیح ہویا ہی کہ نہیں وہ پھر ہاتھ بن کے آکھے گا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے سبحان اللہ وہ عرض کرے گا یار سونے ہو اے تسی کون ہوتے پرچی کا دیئے سرکار فرمان کے گناہگارہ کوئی نیکی نہیں سی میں تیرا محبوبان جدے ملاد سجاندہ سے سبحان اللہ جدی آمد تے مرچاں لاندہ سے سبحان اللہ جدیاں محفلہ سجاندہ سے تے جدے نان دے نعرے لاندہ سے سبحان اللہ اچھا یا رسول اللہ پرچی کا دی حضور فرمان گے کہ اے تو ایک واری میرے ہوتے درود پڑھیا سے سبحان اللہ دوسری روایت ہے تو کلمہ پڑھے دو روایتیں نے دو میں سنو ایک روایت ہے کہ وہ حضور فرمائے جڑا کلمہ پڑھیا سی ہوئے تے کلمے دی نیکی تے ہر کسی دی ہوئے گی حضور فرمان گے ایک واری محبت نال تو پڑھیا سی درود پاک اے تیرا درود پاک سی آج 70 دفتر گناہ دا وزن تھوڑا ہی تے تیرے ایک درود دا وزن زیادہ ہی سبحان اللہ آخری گل میری سنو حضرات گرامی ہمیں پیار نال اللہ تنو خوش رکھے اے مجنو سی نا مجنو توڑی مجنو دا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے نا تسی مجنو اے مجنو جڑا سی نا بندہ چنگا سی انہوں حضرت مجنو آکھو تے پھر بھی ٹھیک ہے عالم سی اے مجنو مر گیا نا تے کسے بندے دیکھا مجنو جنت ہے انہیں پوچھا تو کی میں جنت جائیں ساری زندگی دے خیال لیلہ جو باہر نہیں آیا تے جنت کی میں اے میرا جملہ اللہ دا قسم توجہ نہ سنو ذرا پڑھے لکھے دوست توجہ نہ مجنون پوچھا بھی تو جنت کی میں آئے انہیں کہ میں جدو پیش ہویا نیکی کوئی نہیں سی اللہ فرمائے مجنو جا جنت جیڑیاں راواں تے چل کے تو لیلہ آل گئے جیڑیاں راواں تے چل کے تو لیلہ دے ول گئے انہاں راواں تے چل کے جڑا میرے رب وال آئے گا وہ ولی بن جائے گا سبحان اللہ مولا روم نے لکھا ہے میں ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو توجہ سے سنیں مجنو بکریاں چراتا تھا 200 بکریاں تھی ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا بکریاں لے کر شکاری ہیرن دا شکار کر کے تے ذبح پہ کر دے سا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ایک نظر ویکھی ہیرن دے ہوتے تے مجنو بکریاں چھڑ کے دوڑیا تے شکاری دے پیری ہاتھ رکھ کے کہندے واسطے رب دا اے ہرن دی گردن تے چھری نہ پھیر انہیں کہ میرے گھر مہمان بیٹھے میں شکار کیتے میں مہمانہ نو روٹی کھوانی گوشت کھوانے تے میں جے انہوں چھڑ دے وہاں تے مہمانہ نو کی کھواواں گا انہیں کہ گالی سو کیے اے 200 بکریاں نہیں ساریاں مار چھڑ پر ہرن نو کچھ نہ آکے انہیں کہا تو واقعی مجنو ہے ایک ہرن مغیر 200 بکریاں مرواندہ پہ ہیں خیر ہی انہیں کہ خیر ہے بس دسی نہ کسے نو اے ہرن نو نہ مار جو اے دیاں اکھاں لیلہ دیاں اکھاں نال مل دیاں مولا روم فرماتے ہیں مجنو کو بھی چھوڑو لیلہ کو بھی چھوڑو اور ہرن کی لیلہ جیسی آنکھوں کو بھی چھوڑو مجنو لیلہ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا رب محمد سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ ایویں ہے کہ نہیں مجنو کرے پیار لیلہ نال تے اکھاں ہیرن دیاں لیلہ نال ملن تے مجنو کوئی جن نہ دے وے جے تو کوئی شکل سونے محمد ورگی بنا لویں تے رب محمد دے پیار دے صدقے تینوں کی میں جہنم میں سٹے گا تنو گل سمجھ آئیے اے چہرے تے ہوئے داڑھی تے گناہگار جائے تے اللہ پوچھے اے داڑھی کیوں رکھی ہو سونے ہاں تیرے ماہی دے چہرے تے سی سبحان اللہ ایمانداری نال دسو ایمانداری نال رب آکھے گا اے داڑھی والے جہنم میں سٹو
جو مرضی ہو جائے ماہی دی سنت تے جہنم وچ نہیں نہ جائے گی ادھر ویکھو نور پور والے ہو میری آخری گل جے کوئی 2 4 5 اداواں ماہی دیاں اداواں ورگیاں بساؤ نا تیرا پانی پینا محمد عربی دے پانی پین ورگے ہوئے تو ماں دے اگے انج بولے جویں سونے ماہی نے فرمایا ہے تو ابے دے اگے انج بولے جویں سونے حضور نے فرمایا ہے تے تو پتر دے ہاتھ تے سر تے محبت دا ہاتھ رکھے غلطی تے نہ مارے چھوٹے پتر نو تے کدی پتر پوچھے ابا ماردا نہیں ہو آج تے آکھی پترا سونے محمد نے منع کیتے چھوڑے بچیاں نو مارنا نہیں کوئی 2 4 اداواں تیریاں میریاں اداواں وچ حضور دی ادا نال ملن ہو سکدے حشر دے دن اللہ گناہ نہ ویکھے محبوب دی ادا ویکھ کے چڑھ دے بلکہ ہو سکنے اس گل نہیں یقینی گل ہے اگر حضور دی ادا ورگی ادا ہوئی سمجھ آئی چہرہ حضور دے چہرے ورگا سمجھ آئی اور نوی شادی ہوئی نا بندے دی تے ناراض تے نہیں ہو جاؤ گے پکی گل ہے اے چلو میں تہانوں سنا رہا اے جڑے سامنے بیٹھے ایک تسی تے ایک جڑے پیچھے حضرت صاحب اے تسی سن لو تسی بھی نال سن لو باقیاں نوں میں سناندا ہی نہیں نوی شادی ہو گئی نا تو بندہ مچھا منا تے داڑھی منا تے بی بی دے سامنے شیشہ ویکھ کے کہندے کنج پہ لگنے ہاں انہیں کہ جین جو گیا جو دوپٹہ لے لویں تے دو میں پینا لگنے ہاں سمجھ آئی تو پتر ہویا نا تے انہیں بچہ سی چھوٹا جہاں راتی اٹھا تے انہیں پیاس لگی انہیں کہا جی ہون امی لباں تے وہ منہ تے ہاتھ پھیرے تے ابا نوی شیک کرا کے آیا سی تے ابے نو ہلا کے کہندے امی اٹھ پانی دے اے گل چنگی نہیں اے کی ہے ایک تے سنت ہے دوسری مرد دی ایک اور عزت بھی ہے کہ نہیں یہ عزت مرد دی عزت داری ہے کہ نہیں مندے ہو کہ نہیں اللہ دے بندے ہو عزتاں رولی دیاں نہیں عزتاں دے سجائی دیاں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے اس واسطے نماز پڑھو اپنے ماں پیو دا احترام کرو جڑا بندہ لاکھ میلاد مناوے تے ایک واری ماں دی نافرمانی کرے سارے ضائع میرا موضوع نہیں وگرنہ میں گل کردا میرے نبی کو پوچھا گیا یا رسول اللہ سب تو وڈا گناہ کیڑا ہے فرمایا زنا تو چوری تو ڈاکے تو قتل تو وڈا گناہ اے ہے جو پیو یا ماں کم دسن تے پتر رکھے ٹائم کوئی نہیں سب تو وڈا گناہ اے ہے تے ماں باپ دے اچھا بولنا اے ویکھو تواڈے اگے میں ہاتھ جوڑنا ایک بندہ کوئی تواڈے وچوں ایک بندہ اج جا کے ماں دے پیری ہاتھ رکھ کے ملے تے کبے اماں سونے محمد دے میلاد دا لنگر ہے یہی تیرے پیراں تے ہاتھ رکھ کے ملدا پیا کوئی نوجوان ہے جڑا میرے نال اج وعدہ کرے کوئی ایک بندہ جڑا ماں دیاں پیراں تے ہاتھ رکھ کے ملے تے اگر کسی دی ماں فوت ہوگی قبر تے چلا جائے تے ماں دے پیران کھڑ کے او دی قبر دے پیران تے ہاتھ رکھ کے آکھے امی آج حضور دا میلاد سن کے آئے تیرے پیران تے ہاتھ رکھ رہے ہیں اللہ دی قسم ہے ماں دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا تے مدینے میں حضور خوش ہو جان گے میرا امتی میری نوکری پیا کر دے سنو عقیدہ اہل سنت دا سچا ہے سارے صحابہ جنتی اہل بیت لاجواب محمد عربی دے گھر والے در والے لاجواب سارے ولیاں نو سلام سمجھی بات کی نہیں ہے نماز پنجگانہ پڑھو رزق حلال کھاؤ سچ بولو بڑے چھوٹے دا حیا رکھو پھر تسی میلاد وچ جدوں جا کے سوو گے نا اے اکھ لگے گی تے سونے ماہی دا دیدار ہوئے گا سمجھیں میں صاف زیر مسافر ہوں اور مسافر ہی بن کے آیا ہوں اگر دوران گفتگو میں کوئی رسم نہیں پوری کر رہا دل سے کہہ رہا ہوں اگر دوران گفتگو آپ کا دل دکھاؤ مجھے معاف کر دینا یار زندہ صحبت باقی تو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ سلسلے محبتوں کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ کی بلا شاہ صاحب کو سلامت رکھے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا